کذالک، اسی طرح ہوگا، وزوجناہم، اور ہم بیاہ دیں گے ان سے، بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کو، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کے نکاح کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اسی طرح ہوگا، فرمایا اسی طرح ہوگا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یدعونا، وہ بلا رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے، دعا یدعو، فرمائش کرتے ہوں گے، فیہا، اس میں، طلب کرتے ہوں گے اس میں، اس جنت میں کیا طلب کریں گے؟ بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، آمنین، بے خوف ہو کر، جنت کے پھلوں میں سے جس کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اہل جنت کا مقام۔ لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کا مزہ، موت نہیں آئے گی اب ان کو، سوائے الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، ووقاہم، اور ہم بچا لیں گے ان کو۔ وقا کا لفظ کہاں آپ نے پڑھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، ہمیں بچا لے، تو یہاں ہے وقاہم، اور ہم بچا لیں گے ان کو، عذابا، عذاب سے، الجحیم، دوزخ کے، ہم انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہوگی، کتنا بڑا یہ اللہ کا انعام ہوگا کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں جو انہیں موت آنی تھی وہ آ گئی، وہی ان کی آخری موت ہوگی، اب انہیں موت کی سختی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا، اور جنت میں ان کا قیام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں اور جنت مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دینا، اور ہم دوزخ کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور یہ جنت کی نعمتیں اور یہ دوزخ سے بچایا جانا کیسے ان کو ملے گا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گا، ان کی محنت کا صلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ان کی نیکیاں، ان کی محنت کا بھی اس میں حصہ ہوگا، لیکن اس دن کی کامیابی تو نیک اعمال کی کثرت سے نہیں ہوگی۔ نیک اعمال بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا خصوصی فضل اگر نہ ہو تو اس کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ فضل من ربک، یہ تیرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتیں جو انہیں ملیں گی یہ اللہ کے فضل سے ملیں گی، اللہ کی رحمت سے ملیں گی، کہ اب وہ جنت کے پھل کھا رہے ہیں، موت کا کوئی خدشہ نہیں، بیماری کا کوئی ڈر نہیں، بے خوف ہو کر امن کے ساتھ۔ آمنین کا مطلب ہے کہ نہ ختم ہونے والا امن ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور کسی بیماری کا ڈر نہیں ہوگا، موت، تھکاوٹ، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، امن کے ساتھ۔ موت ایک دفعہ جو آنی تھی دنیا میں وہ آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، موت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہا جائے گا، اے جنتیوں، تمہارا مقدر اب صحت اور قوت ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ پوری پوری زندگی کچھ لوگ بیماری میں کاٹ دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پھر صبر کے صلے میں ان کو جنت ملتی ہے۔ کتنے وہ خوش ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا اب صحت اور قوت ملے گی تمہیں، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان میں کمی نہیں ہوگی، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور یہ سارا کچھ ملے گا اللہ کے فضل سے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ بات جان لو، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یا اللہ میں تیرے عظیم فضل کا سوال تجھ سے کرتی ہوں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں اس جنت میں پہنچا دے جس جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تعمیر اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا جو سیمٹ ہے جس سے اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے وہ تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے جو سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی خاک زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، کوئی تنگی کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں انہیں کوئی موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے کم اور نچلا درجہ جس جنتی کا ہوگا اور جس کے بعد کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اس کی نگاہ 100 سال کی مسافت تک جاتی ہوگی۔ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں اسے خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے جو موتیوں اور دوسرے ساز و سامان سے لدے ہوئے ہوں گے۔ یہ کم ترین جنتی کو ملنے والی جنت ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی چیزوں میں سے اگر ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے۔ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے دنیا، اور اس کے جو سر کی اوڑھنی ہے یعنی اس کا دوپٹہ صرف وہی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ جنت کے 2 باغ ایسے ہیں، حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہر چیز چاندی کی ہے، یہاں تک کہ برتن بھی چاندی کے ہیں، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ ان کی ہر چیز سونے کی ہے، یہاں تک کہ ان کے برتن بھی سونے کے ہیں، یعنی ایک گولڈن اور ایک سلور کلر، ہر چیز پھر ایک ہی کلر کی ان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں لوگ ہر جمعے کو ایک بازار میں آئیں گے تو شمال سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہرے اور سارے بدن اور لباس پر خوشبوئیں بکھیر دے گی۔ اس سے ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا۔ جب وہ گھر لوٹیں گے تو اپنے گھر والوں کو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل پائیں گے۔ گھر والے ان سے کہیں گے خدا کی قسم اب تم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہو، اور وہ ان سے کہیں گے کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال نے تو بہت ترقی کر لی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی وہ ہوا ہر کسی کو حسین و جمیل بنا دے گی۔ یہ ہے جنت جس کا ہم بار بار پڑھتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے۔ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ ووقاہم عذاب الجحیم۔ اور وہ بچا لے گا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ پھر جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इस रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की। वमा कुन्ना लिनहतदिय, हम तो नहीं थे इस काबिल कि हम इस तरफ हदायत पा जाते। लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह ही हमें हदायत ना देता। फज़ल मिन रब्बिक, ये तो तेरे रब के फजल की वजह से होगा। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये है असल कामयाबी। हम किसको कामयाबी न समझते हैं इस दुनिया में। हमारे मयार और ही हैं, बहुत वक्ती, नापायदार, चंद दिनों के, चंद रोज़ा हमारी प्लानिंग्स होती हैं। कितनी ज़िंदगी जी लेंगे हम। कभी कोई 70-80 साल से ऊपर गया, ये भी बड़ी दौड़ है अगर कोई पहुंच जाए यहाँ तक, वरना 40-50-60 साल की जिंदगी होती है। 25-30 साल तो कोशिशों में लगा देते हैं कि हम अपना स्टेटस, अपना मयार ज़िंदगी बेहतर बना लें। और अगर किसी को वो नसीब हो जाए, सब कुछ मिल जाए उसको 30-35 साल की ज़िंदगी में, पीछे कितना टाइम बचता है फिर उनको अवेल करने के लिए, इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये तो ज़िंदगी तो मताउन कलील है, गरूर, धोखे का सामान है ये तो आखिरत की खेती है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, यहाँ तो जन्नत हासिल करने के लिए मेहनतें करनी है, कोशिशें करनी है, दौड़ लगानी है। कुरान में आता है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो। एक जगह जन्नत की नेमतें बता के फरमाया, इस जैसी जन्नत के लिए, लिमिस्ली हाजा, इस जैसी जन्नत के लिए रग़बत करने वालों को चाहिए कि वो रग़बत करें। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून, बस बेशक हमने आसान कर दिया है इसको, किसको? कुरान हकीम को। हमने कुरान को आसान कर दिया है बिलिसानिका, आपकी ज़बान में, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, वो नसीहत हासिल करें। कुरान की ज़बान बहुत फसीह व बलीग है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सादा और आसान है। एक जगह पे आता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, कोई है जो समझ बूझ हासिल करे, इसको समझे। फ़हल मिन मुद्दकिर, एक तरफ तो फसाहत व बलागत की महराज नज़र आती है हमें इस किताब में, दूसरी तरफ इंतहाई आसान और सादगी का एजाज भी नजर आता है इसमें। हमने इस कुरान को आपकी ज़बान में आसान कर दिया है, लअल्लहुम यतज़क्करून, एक आम सी समझ रखने वाला शख्स भी इसे समझ सकता है। फर्तक़िब, तो आप इंतज़ार कीजिए। इन्नहुम मुर्तक़िबून, बेशक वो भी इंतज़ार करने वाले हैं। यही बात हमने पीछे कहाँ पढ़ी, आयत नंबर 10 में, जहाँ धुएं के अजाब का जिक्र है। यहाँ एक दफ़ा फिर उसी अजाब के बारे में पेश की तौर पे ख़बरदार कर दिया गया है, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के नज़दीक अहले मक्का पर कहत की सूरत में आने वाला था। और इससे मुराद आखिरत, क़यामत का वो धुआं भी हो सकता है। दोनों तरह के अजाब अगर जहन में रखें तो उसके लिए कहा जा रहा है फर्तक़िब, आप भी इंतज़ार कीजिए। इन्नहुम मुर्तक़िबून, बेशक वो भी इंतज़ार करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह दुखान आज मुकम्मल हुई। 2 दिनों में 2 लेसन थे इसके, और आज का जो लेसन था उसमें इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से फिर बीच में ये ख़त्म हो गया था। तो आज के लेसन के 2 हिस्से होंगे, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।